بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماک نے پہلے کی نسبت بلند آواز میں کہا، اے ابن عبدود، میں مدینہ کا بنی سائدہ سے سماک بن خرشاں ہوں۔ میری کنیت ابو دجانہ ہے اور میں وہی شخص ہوں جس نے چند برس قبل مدینہ کے سب لوگوں کی موجودگی میں ایک کھلے میدان میں تیغزنی کے مقابلے میں تیرے بھائی عمر بن عبدود کو زیر و مغلوب کر دیا تھا۔ اور اے ابن عبدود، اپنے بھائی کی اس شکست اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تو نے اپنے کچھ آدمی اس وقت میرے پیچھے لگائے جب کہ میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ طائف سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور تو نے اپنے ان آدمیوں کو تاکید کی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ میری بیوی اور بچے کا بھی کام تمام کر کے رکھ دیں۔ اے ابن عبدود، تمہیں ضرور خبر ہوگی کہ تمہارے ان آدمیوں کا میں نے کیا انجام کیا۔ میں نے ان تمام کو تہہ تیغ کر دیا، اور سن عبدود کے بیٹے، میری تلوار تم پر اور تمہارے ان دونوں ساتھیوں پر برسے گی۔ سماک جب خاموش ہوا تو واصلہ بن عبدود نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اے ابو دجانہ، تو کیا اچھی جگہ اور کیا مناسب وقت میں ہم سے آ ٹکرایا ہے۔ ان ویرانوں میں ہم تیری گردن مار کر آگے نکل جائیں گے، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی کہ بنو سائدہ کا سماک بن خرشہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اے ابو دجانہ، اس اندھے صحرا کے اندر یہ تھوڑی دیر تک نزول کرنے والی شب یقیناً تیری زندگی کی آخری شب ہوگی۔ واصلہ بن عبدود یہاں تک کہنے کے بعد ذرا رکا، پھر وہ پہلے سے بلند آواز اور غضبناک لہجے میں بولا، اے ابو دجانہ، اس اندھے صحرا کے اندر ہم تینوں شکست و ریغ کے ایک طوفان سر پر کھیل جانے والے موت اور ہولناکی آسیب کی طرح تجھ پر حملہ آور ہوں گے۔ واصلہ بن عبدود کے خاموش ہونے پر سماک نے اپنے سامنے اپنی تلوار لہرائی اور پہلے سے بھی غضبناک لہجے میں اس نے کہا، ارض حجاز کے بدبخت انسان، میری اس چوڑی پھل اور بھاری تلوار کی طرف غور سے دیکھ۔ یہ تلوار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، جس پر برسے گی اس کی ساری شورا پشتی اور کجی نکالتی چلی جائے گی۔ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو، پھر دیکھ میں کیسے تم تینوں کو ڈوبتے سورج کی آخری جھلک اور ان گرتے ریگزاروں کی طرح زمین میں بچھا کر رکھ دیتا ہوں۔ میں تم تینوں کو ایک ساتھ حملہ آور ہونے اور مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اے ابن عبدود، میں جانتا ہوں تو چوری چکاری کا پیشہ کرتا ہے، پر سن، یہ چوری چکاری کا کام آسان ہے، پر کسی کے سامنے میدان میں اتر کر اپنے آپ کو موت مرگ کے منہ سے بچانا بہت مشکل ہے۔ میری طرف بڑھو، مجھ پر حملہ آور ہو اور دیکھو میری یہ تلوار تمہیں کیا رنگ دکھاتی ہے۔ تم میں سے ہر کوئی اس میں اپنی موت کو جانتے ہوئے دیکھے گا۔ واصلہ بن عبدود اور اس کے ساتھیوں نے ایک بار ذو معنی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تھی۔ وہ تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے لومڑیوں کے بٹ میں گھس جانے کی عادی بھیڑیوں کی طرح سماک کی طرف بڑھے تھے۔ جس وقت وہ سماک کی طرف بڑھے تھے تو سماک نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور اس کا گھوڑا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر بالکل الف کی طرح سیدھا ہوتا ہوا زور سے ہنہنایا تھا، شاید وہ اپنے مالک کے ساتھ کوئی عہد کر رہا تھا۔ پھر جب اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ قریب آئے تو سماک نے اپنے گھوڑے کی لگام کو دائیں طرف ایک جھٹکا دیا، اور گھوڑا فوراً اپنے چاروں پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوا دائیں طرف تیزی سے لپکا تھا۔ جب تک وہ سماک کے قریب آتے اس وقت تک سماک اپنے آپ کو ان میں سے دو کے حملوں کو بچا کر تیسرا جو ذرا بائیں جانب تھا اس پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان تینوں کے اس ساتھی نے سماک کی تلوار کو اپنی ڈال پر لیا، اور جب سماک کی تلوار اس کی ڈال پر گری تو اس کی ڈھال سے چنگاریاں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ جوان سماک کا وار اپنی ڈال پر روک کر ایک طرح سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن سماک شہاب ثاقب کی سی تیزی سے بجلیوں کے گہوارے کی طرح لرزہ بر اندام کر دینے والے انداز میں حرکت میں آیا، اپنی تلوار فوراً علیحدہ کر لی اور چشم زدن میں دوسرا وار کر کے اس جوان کا شانہ کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جوان اپنے گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے مارے جانے پر واصلہ بن عبدود کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سماک نے اس بار اپنی تلوار کا رخ واصلہ بن عبدود کی طرف کیا اور ہولناک انداز میں اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابن عبدود، تو نے دیکھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کا برسنا اور اسے تمہاری ساتھی پر میرے گرانے کا انداز۔ واصلہ بن عبدود نے فوراً سماک کی بات کاٹتے ہوئے کہا،
ابو دجانہ، یہ نہ بھولو کہ تمہارے سامنے میں واصلہ بن عبدود ہوں۔ میرے ایک ساتھی کو ختم کرنے کے بعد تم اس ذوم اور گمان میں پڑ گئے ہو کہ تم ہم سے ہماری ساری خوشیوں اور شادمانیوں کے زمرے چھین لو گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم کبھی اور کسی بھی صورت ہم پر قابو نہ پا سکو گے۔ سماک نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ اس سے نمٹنے کے لیے واصلہ بن عبدود اور اس کا ساتھی دائیں بائیں سے ہو کر سماک پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے سماک کی توجہ دو حصوں میں بانٹ کر اس پر قابو پانے کی ابتدا کی تھی۔ جو ہی ان دونوں نے آگے بڑھ کر سماک پر حملہ آور ہونے میں پہل کی، سماک فوراً جارحیت سے اپنے دفاع پر اتر آیا۔ واصلہ بن عبدود کا وار اس نے اپنی تلوار اور اس کے ساتھی کا وار اپنی ڈھال پر روکا تھا۔ پھر برق کے کھوندے اور تیز نقری کرن کی طرح حرکت میں آتے ہوئے ایک سخت جھٹکے کے ساتھ واصلہ کی تلوار کو دور ہٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فوراً واصلہ کے ساتھی کی تلوار سے اپنی ڈال علیحدہ کرتے ہوئے پوری قوت سے ڈال اس کے شانے پر دے ماری، جس سے واصلہ کا وہ ساتھی چکراتا ہوا اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی واصلہ نے اس پر دوسرا وار کر دیا۔ سماک نے اس کے وار کو پھر اپنی تلوار پر روکا اور اپنی تلوار کے پیچھے پیچھے اس نے اپنی ڈال بھی واصلہ کو دے ماری تھی۔ اس طرح واصلہ بھی لڑکھڑا کر اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اتنی دیر تک واصلہ کا ساتھی سنبھل کر اٹھ چکا تھا۔ وہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونا ہی چاہتا تھا کہ سماک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اور لگام کھینچتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ واصلہ کے ساتھی نے جب سماک کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور سماک کا حملہ روکنے کے لیے وہ تیار اور مستعد ہو گیا تھا۔ جو ہی سماک اس کے قریب ہوا، اس نے اپنی تلوار سماک پر برسا دی۔ سماک نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا، ساتھ ہی اس نے پوری قوت اور جوش کے ساتھ اللہ اکبر پکارتے ہوئے اس پر اپنی تلوار بھی گرا دی۔ تلوار واصلہ کے ساتھی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی اور وہ ریت پر گر کر ختم ہو گیا تھا۔ سماک فوراً اپنے گھوڑے سے کود گیا اور واصلہ کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک واصلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سماک اس کے قریب گیا اور استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے ابن عبدود، کیسا رہا یہ میرا دفاع اور حملہ آور ہونے کا انداز؟ واصلہ نے فی الفور کوئی جواب نہ دیا۔ اس بار سماک نے کسی قدر بلند آواز میں واصلہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن عبدود، تو نے دیکھا تیرے دونوں ساتھی تو کوچ کر گئے، اب تیری باری ہے۔ میں تجھ پر حملہ آور ہوتا ہوں، لہٰذا تو اپنا دفاع کر۔ واصلہ بن عبدود چونک کر سنبھلا۔ ایک نفرت انگیز نگاہ اس نے سماک پر ڈالی، پھر اس نے اپنی روح کی ساری توانگری کو جمع کرتے ہوئے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، اے ابو دجانہ، کسی شک میں نہ رہنا، تیری اس نیک چشم، تیری دانش جبیں، تیرے شجاعت چہرے کو میں لہو لہو کر کے رکھ دوں گا۔ سماک نے واصلہ بن عبدود کی اس لاف و گزاف کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر اس نے واصلہ پر حملہ کر دیا تھا۔ واصلہ بھی سماک کے اس حملے کے سامنے سیلاب کی طرح جم گیا تھا اور سماک کا وار اس نے روک لیا تھا، لیکن سماک نے اسے دم نہ لینے دیا۔ اس پر پے در پے حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے واصلہ کو تکا کر رکھ دیا تھا۔ اس صحرا کے اندر سماک نے ایک بار پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تلوار واصلہ پر گری اور اسے اس کے خون میں نہلاتی چلی گئی تھی۔ واصلہ بن عبدود زمین پر گر کر تھوڑی دیر کو تڑپا، پھر وہ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی تلوار پہنچ کر سماک نے نیام کر لی۔ لاشوں کو گھسیٹ کر وہ ایک ٹیلے کے قریب لیے گیا اور ان پر ریت ڈال کر انہیں ڈانپ دیا، جبکہ مرنے والوں کے گھوڑوں کو اس نے مار کر وہاں سے بگا دیا تھا۔ پھر ایک سرسری نگاہ اس نے اپنے اطراف میں ڈالی، اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ سورج اب آسمان کی حاشیوں پر سرخی کا تاج پہناتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ مغربی افق پر شفق کے حسن و جمال کا رنگ بکھر گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا سماک جب بنو غطفان کی بستی کے قریب آیا تو اس نے دیکھا راستے کے کنارے وہاں نعیم بن مسعود اپنے گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ اس کے قریب آ کر سماک نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ نعیم بن مسعود نے بڑی بے چینی سے پوچھا، اے میرے عزیز، تم اپنی مہم کا کیا کر کے لوٹے ہو؟ سماک نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ان تینوں کا کام تمام کر کے انہیں ریت میں دبا دیا ہے اور ان کے گھوڑوں کو مار بگایا ہے۔ نعیم بن مسعود نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور سماک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
اب جب کہ تم اپنی مہم سے فارغ ہو گئے ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، پھر تم مدینہ کی طرف کوچ کر جانا۔ سماک نے جواب میں نعیم کا شانہ دباتے ہوئے کہا، تیری مہربانی میرے بھائی، میں رکوں گا نہیں۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں شام کا کھانا گھر لوٹ کر ان کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ دونوں ماں بیٹا بڑی بے چینی اور فکر مندی کے ساتھ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لہٰذا میں رکے بغیر آگے بڑھ جاؤں گا۔ نعیم بن مسعود نے سماک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اے میری مسلم قوم کے فرزند فرید، تم دشمن کے سنگ آسا کو توڑنے والا، الفاظ کو نچوڑنے اور صحرا کا سینہ چاک کرنے والا انسان ہے، میں تجھے خدا حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سماک نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا کر ہانکا، پھر مدینہ کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ واصلہ بن عبدود اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے بعد سماک فی الفور ابی حقیق اور لمیس کے قاتلوں اور خویلہ کو اٹھا لے جانے والوں سے انتقام لینے کو نہ نکل سکا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف اور چھوٹے چھوٹے غزوات میں مصروف رہا۔ پہلے غزوہ ذات الرقاع کی نوبت آئی، گو اس میں بنو غطفان سے جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، لیکن اس میں کافی دن لگ گئے۔ پھر غزوہ بدر الآخر کی نوبت آ گئی۔ وہ اس طرح کے جنگ احد کے خاتمے پر ابو سفیان نے 1 سال بعد بدر کے میدان میں جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو قبول کر لیا تھا، یہاں تک کہ پورے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے وعدے کے مطابق لشکر لے کر نکلے اور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے میدان میں خیمہ زن ہیں، تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر مکہ سے نکلا اور بدر کی طرف روانہ ہوا۔ زہران کے مقام پر اس نے پہلا پڑاؤ کیا اور پھر یہاں سے چل کر اس نے اسفان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ابو سفیان دراصل مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں پہلو تہی کر رہا تھا۔ اس نے جنگ احد کے بعد اعلان تو کر دیا تھا کہ 1 سال بعد بدر کے میدانوں میں پھر جنگ ہوگی، اور جب وعدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے میدانوں میں پہنچنے کی پہل کر دی تو ابو سفیان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کوشش کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ سے بچا جائے، لہٰذا وہ اسفان کے مقام پر پڑاؤ کے دوران اسی جنگ سے بچنے کے بہانے سوچتا رہا۔ آخر جنگ سے بچنے اور مسلمانوں کے ساتھ متوقع ٹکراؤ کو ٹالنے کے لیے اس نے ایک بہانہ تراشی لیا اور اسفان کے مقام پر اس نے ایک روز اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ قریش، جنگ کے نقطہ نظر سے ہریالی اور شادابی کا سال ہی تمہارے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ اس میں تم اپنے اونٹوں کو درختوں کے پتے بھی کھلا سکو گے اور جی بھر کر اپنی اونٹنیوں کا دودھ بھی پی سکو گے۔ یہ سال جس میں ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے نکلے ہیں قحط اور خشک سالی کا سال ہے، اور اس سال کے دوران جنگ کرنا ہمارے لیے قطعی طور پر مناسب نہ رہے گا، اس لیے میں نے جنگ نہ کرنے اور مکہ واپس جانے کا ارادہ اور عزم کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے لشکریوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لہٰذا ابو سفیان لشکر لے کر مکہ لوٹ گیا۔ اہل مکہ کو جب خبر ہوئی کہ ان کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیے بغیر لوٹ آیا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے اس مہم کو جیش السویق، ستو پینے والوں کا لشکر کا نام دیا۔ اس طرح کفاران مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ٹل گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کو لے کر بدر کے میدانوں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مدینہ میں یہ خبریں پھیلیں کہ دومت الجندل میں ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کیا، لیکن کوئی بھی جماعت مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نمودار نہ ہوئی۔ اس طرح دومت الجندل میں بھی لڑائی کی نوبت نہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے۔ اس طرح ان غزوات کے باعث سماک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف رہا اور انتقام کے لیے خیبر کا رخ نہ کر سکا، یہاں تک کہ جنگ خندق کی نوبت آ گئی۔ جنگ خندق کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ جب یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو ان کی بدعمالیوں کے باعث نکال باہر کیا گیا تو سلام بن ابی حقیق یعنی قبیلہ کا بھائی یہودیوں کے اس انخلا پر بڑا سیخ پا ہوا، اور خیبر جا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بڑی سخت باتیں اور قابل اعتراض اعلانات کرنے لگا۔
دراصل مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے یہودی قابل اشرف کی طرح اس سلام بن ابی حقیق نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی سبکی اور رسوائی کی بات نہ کرے۔ پھر اس سلام بن ابی حقیق نے مسلمانوں کے خلاف اپنی مہم کو اور آگے بڑھایا۔ اس نے بنو نذیر اور بنو وائل کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلام بن ابی حقیق کی سرکردگی میں یہ وفد مکہ میں داخل ہوا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، اور جب مکہ کے سردار جمع ہو گئے تب سلام بن ابی حقیق نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے رئیسان قریش، اب تک تم لوگ اکیلے اور تنہا ہی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہے ہو، لہٰذا تم لوگ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے ہو، بلکہ ان کے ساتھ جنگوں میں تم شکست اور نقصان برداشت کرتے رہے ہو۔ اس وقت مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کا چونکہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لہٰذا ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ اب جبکہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے سوا یہودیوں کے سب قبائل کو نکال باہر کیا ہے، تو ہم لوگ تمہارا ساتھ دینے کا عہد کرتے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کر دو تاکہ ان کا اتصال کر دیا جائے۔ اور اے گروہ قریش، اگر تم لوگوں نے اس معاملے میں تاخیر اور تساہل سے کام لیا تو پھر مسلمان ایسی قوت پکڑ جائیں گے کہ نہ صرف ہمارا بلکہ تمہارا بھی اتصال کر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ان کی قوت اور انفرادی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہم سب نے مل کر ان کا خاتمہ نہ کیا تو ہمیں ہر حالت میں دو باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول یہ کہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان کے دین میں داخل ہونا پڑے گا، اور دوم یہ کہ اگر ہم نے ان کے دین میں داخل ہونے سے انکار کیا تو وہ ہمیں قبروں میں اتار کر رکھ دیں گے۔ تمہارے ساتھ گفتگو مکمل کرنے کے بعد مکہ سے نکل کر میں مدینہ کی نواحی قبائل بنو غطفان، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو اشجع اور کچھ دیگر قبائل کا رخ بھی کروں گا، اور ان سب کو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے پر آمادہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان قریب اپنے اتحاد و تعاون کے باعث ان مسلمانوں پر قابو پانے میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جب سلام بن ابی حقیق خاموش ہوا تو مکہ کے ایک سردار نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، اے گروہ یہود، تم توریت اور پہلی کتب کے ماننے والے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اختلاف ہے، اور ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا؟ اس پر سلام بن ابی حقیق نے مکہ کے سرداروں کو مطمئن کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہا، یا محشر قریش، سنو، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور تم مسلمانوں کی نسبت حق سے زیادہ قریب ہو۔ یہودی وفد کی طرف سے یہ جواب سن کر مکہ کے رؤسا خوش ہو گئے، اور انہوں نے یہودی سرداروں سے عہد کیا کہ وہ بہت جلد مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی جنگ کی ابتدا کریں گے جس میں مسلمانوں کا مکمل طور پر اتصال کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہودیوں کا وفد مکہ میں کامیاب گفتگو کے بعد وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ مکہ میں اپنے کام کی تکمیل کے بعد خیبر کے یہودیوں کا یہ وفد بنو غطفان میں داخل ہوا۔ بنو غطفان کے رؤسا عینیہ بن حسن، حارث بن عوف اور ابن رخیلہ سے ملا، اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب اہل مکہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کریں گے تو بنو غطفان بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ بنو غطفان نے یہودیوں کے ان سرداروں کی پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس طرح یہودی وفد سارا معاملہ کامیابی سے نمٹانے کے بعد خیبر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ کفاران مکہ اور بنو غطفان مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی غرض سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا انتظام فرمایا۔ مسلمانوں کو اجر ثواب کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کے لیے کمال مشقت اور مستقل مزاجی سے کام لیا، تاہم منافقین نے تساہل سے کام لیا۔ ان کے دل میں جو کچھ تھا چھپائے رکھا، اور کھدائی کے دوران اکثر کام چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کی طرف کھسک جاتے تھے۔ اس خندق کی کھدائی کے دوران مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 4 معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلا معجزہ کچھ یوں ہوا کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک مقام پر بڑی سخت زمین آ گئی جسے کھودنا دشوار اور مشکل ہو گیا۔
لوگوں نے اس دشواری کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا اور اس پانی میں لعاب دہن ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بعد ازاں وہ پانی اس سخت زمین پر چھڑک دیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرنے سے زمین کا وہ حصہ ایسا نرم اور بھرا بھرا ہو گیا کہ کھدائی کے دوران وہ حصہ زمین نہ کمند کو لٹاتا تھا نہ بیلچے کو۔ دوسرا معجزہ کچھ یوں ہوا کہ جس وقت خندق کی کھدائی اپنے عروج پر تھی، وہاں ایک لڑکی داخل ہوئی جو اپنے دامن میں کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اور اسے پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی ادھر آ، یہ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ لڑکی قریب آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دامن میں یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ میری ماں نے مجھے دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ میں اپنے باپ بشرین سعد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دوں تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ وہ دونوں صبح سے بھوکے ہیں۔ اس لڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، یہ کھجوریں میرے دونوں ہاتھوں میں ڈال دے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس لڑکی نے وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انڈیل دیں۔ وہ کھجوریں اس قدر کم تھی کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ نہ بھرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا طلب کیا اور جب کپڑا آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو اپنے سامنے بچھایا۔ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے پر ڈال دی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو کھجوریں اس قدر بڑھ گئیں کہ سارے کپڑے پر پھیل گئی اور وہ سارا کپڑا ان کھجوروں سے بھر گیا۔ پھر قریب بیٹھے کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خندق کھودنے والے لوگوں کو آواز دو کہ سب آ کر ناشتہ کر لیں۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ وہ کھجوریں کچھ اس طرح بڑھتی چلی گئیں کہ تمام لوگوں نے جی بھر کے اور سیر ہو کر کھائیں۔ اس کے باوجود اس کپڑے کے کناروں اور اطراف میں بہت سی کھجوریں بس گئی تھیں۔